لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین حضرات، قائم بروانہ کا یہ عظیم و شان پروگرام جو عشاء کی نماز سے جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے لیے محنت کرنے والے تمام احباب، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے تمام احباب، اس مسجد کی انتظامیہ، نمازی، مدرس، خطیب، امام، اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے، اور بالخصوص محترم جناب عابد مجید مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے والد گرامی قدر جن کا لگایا ہوا یہ پودا ہے، آگے ان کے برخودار پیارے بھائی عمار عابد صاحب حافظہ اللہ، اور ان کے برادران، اسی طرح عزیز پیارے بھائی زبیر اقبال چیمہ صاحب، جن کے سبب سے آپ کے پیارے چہروں کی زیارت کا موقع نصیب ہوا ہے. سٹیج پر آپ کے ضلع کی رونق اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما محترم جناب مولانا نعیم الحق صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمائیں. اللہ ان کو صحت والی، برکت والی زندگی عطا فرمائے. عمر کا یہ حصہ ہو اور طبیعت ایسی ہو تو بندہ آرام کو ترجیح دیتا ہے، لیکن یہ دین کی تڑپ لے کر عمر کے اس حصے میں بھی بستی بستی اور نگر نگر جا کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ ان کو صحت والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. سرور ثاقب ساقی صاحب جو صدر ضلع ہیں، وہ آپ کے سامنے خطاب فرما چکے ہیں. عمران سیال بھائی بھی تشریف فرمائیں، شاہد بھائی بھی تشریف فرمائیں، طاہر سلفی صاحب اور تمام احباب جن کا نام میں نہیں لے سکا. احباب، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ بھی جو بڑی عقیدت اور محبت سے یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، اللہ آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے. ایک مسئلہ ساقی صاحب آپ کے سامنے بیان کر گئے ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ایک اور مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ مشرک آدمی اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. ایک اور گناہ ایسا ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. بندے کے لیے دنیا میں
تباہی اور آخرت میں ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، وہ گناہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار ہے۔ آپ کی حدیث کو نہ ماننا، آپ کی حدیث کو عزت اور حمیت نہ دینا، اور آپ کی حدیث جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے، اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارنا، یہ ایسا جرم ہے کیے ہوئے اعمال اللہ برباد کر دیتا ہے، اور بلکہ جتنے عمل کیے ہوں گے وہ عمل بھی جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عمل کر کر کے تھکے ہوئے لوگ، ساری ساری راتوں کا قیام، سارے دن کے روزے، اور پھر زندگیاں بیتی ہوں گی عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن ریزلٹ کیا ہے؟ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ کہتا ہے یہ جہنم کی دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ جرم کیا ہے؟ کہ ان کے وہ اعمال نبی رحمت کی سنت کے مطابق نہیں تھے۔ مسلک اہل حدیث اللہ کی زمین پر حق جماعت ہے۔ قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، سارے مذہب زمین پہ بنے، سارے مسلک زمین پہ بنے، ایک مسلک ایسا ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ ہمارا تعلق حدیث کے ساتھ ہے، اور حدیث قرآن کو بھی کہتے، حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی کہتے۔ تو اہل حدیث تب سے ہیں جب سے قرآن ہے، اہل حدیث تب سے ہیں جب سے محبوب کی حدیث ہے۔ تو سب سے پرانے، سب سے زیادہ اللہ رسول سے تعلق رکھنے والے وہ اللہ کی زمین پہ اہل حدیث ہے۔ دعویٰ سبھی کرتے، میں دین کا طالب علم ہوں، میں چند باتیں آپ کے سامنے درد دل سے رکھنا چاہتا ہوں۔ سپیکروں کے ذریعے آواز دور دراز تک پہنچ رہی، لائیو ہمارے پیارے بھائی چلا رہے، اس کے ذریعے پوری دنیا میں آواز پہنچ رہی۔ جہاں تک بھی آواز جائے، تعصب کی عینک اتار کر اللہ کا واسطہ ہے اس دین کے طالب علم کی بات پہ کان دھرنا، اور میرے رب نے چاہا تو اللہ عقیدے میں برکت عطا کرے گا، اللہ اس رستے پہ چلائے گا جو رستہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اللہ کی زمین پر وہی جماعت حق ہے جو وحی الہی کی پیروی کرنے والی ہے، اور وحی الہی یا رب کا قرآن ہے یا سہنے مصطفیٰ کی حدیث ہے، اور اللہ کی زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو وحی الہی کی پیروی کرتا ہو۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، قرآن کا نام لیتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے پھر کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، نام حدیث کا لیتے ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے پھر ائمہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ صرف اللہ کی زمین پہ اہل حدیث ہے جس کا عقیدہ اور نظریہ ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ وہی نظریہ جو صحابہ کا تھا، صحابہ وہی سنتے، صحابہ وہی پہ عمل کرتے۔ اہل حدیث وہی سنتا ہے، وہی پہ عمل کرتا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ رب کہتا ہے میرے پیغمبر کے یار ایسے،
ابو بکر ایسے، عمر عثمان علی ایسے، حسنین کریمین ایسے، سیدنا معاویہ ایسے، سیدنا ابو سفیان ایسے، مہاجرین انصار ایسے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ وہی سنتے تھے، وہی پہ عمل کرتے تھے۔ آج قائم بروہانہ کی سرزمین پر، شور کوٹ کی اس تحصیل میں، جنگ کے اس ضلع میں، اللہ کے فضل سے صرف ایک اہل حدیث ہے جس کو رب نے شرف دیا ہے۔ ہم بڑی غیرت سے، بڑی جرت سے بازو اٹھا کے کہتے ہیں، اوہ حدیث تمہارا دکھانا، حدیث دکھلانا تمہارا کام ہے۔ ایک سیکنڈ سے پہلے اس پہ ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا اہل حدیث کا کام ہے۔ اللہ کی زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہے، اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ دلائل سننا، رب نے محبوب کو قرآن بھی دیا ہے، رب نے محبوب کو حدیث بھی عطا کی ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہتا ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ وہ جماعت المسلمین والے ہو، وہ پرویزی فرقے کے ہو، وہ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں، اور ظالم ہو پیغمبر کی حدیث کا انکار کرتے ہو۔ جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ مجھے بتلاؤ، پورے قرآن میں نہ اذان کا ذکر ہے، پورے قرآن میں نہ نماز کی رکعت کا ذکر ہے، پورے قرآن میں نہ نماز کے طریقے کا ذکر ہے، پورے قرآن میں نہ مکمل حج کا ذکر ہے، پورے قرآن میں نہ مکمل زکوٰۃ کے طریقے کا ذکر ہے۔ اور جو حدیث نہ مانے وہ قرآن مان نہیں سکتا۔ جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے دین کے طالب علم ہیں، ان حدیث کے منکروں کا انشاءاللہ ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ایڈے ٹلے ہوتے مقابلہ کچھ ہونا ہے، یہ بکلا چو ہاتھی نہیں باہر نکل دے پہ تو تجھے کرنا کی ہے، اور یہ نہ دا مقابلہ کرنا بھی آدھے کرو گے۔ چول پکے نے او ماشاءاللہ جی تاں ہی نہیں بول دے پہ، مولوی بھوکے ہی بولی ہوندے نے، تجھے رجے بھی نہیں جے بول دے۔ اور بھئی حدیث کی عزت کے لیے نکلنا پڑا، دفاع کے لیے نکلنا پڑا، نکلو گے نا؟ نعیم الحق صاحب کی قیادت میں حضرات توجہ کرنا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے حدیث کی ضرورت نہیں، اور دلائل تو بڑے ہیں۔ ایک حدیث کا منکر ہے، حدیث کا درس دینے لگا ہے، کہتا ہے حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن میں ہر مسئلے کا ذکر ہے، حدیث نہیں چاہیے، حدیث کی ضرورت کوئی نہیں، اور خود ایک لیکچر دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، درس دیتے ہوئے کہتا ہے قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یہ سپیکر والا بھائی کتے بیٹھا ہے، یہ چھیڑتا تھی نا پیا سپیکر نو، مولوی دی آواز اچھی ہوندی ہے تے سپیکر والا آواز ہولی کرنا پیندا ہے، تو پترا ہولی نہیں کرنی آواز۔ اچھا ماشاءاللہ، سو جا تو تان کے ماشاءاللہ۔ اللہ اپنی رحمت فرمائے، اللہ انہاں نو بھی سلامت رکھے بھی سپیکر نہ ہوتے مولوی بھی کس کام دین ہے۔ اللہ نے باہر لائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرمائے، یہ سلسلے اللہ قائم اور دائم فرمائے، رحمتیں قائم رکھے۔ حضرات درس دے رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، اور لیکچر میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھا، پڑھنے سے پہلے کہہ رہا ہے، یونیورسٹی میں درس دے رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے،
کہتا ہے حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے۔ حدیث کا ایک طالب علم کلاس میں بیٹھا تھا، اہل حدیث تھا، غیرت والا تھا، حمیت والا تھا، حدیث سے پیار کرنے والا تھا۔ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے بی بی خولہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے مسئلے کا تذکرہ کیا، طالب علم حدیث کا کھڑا ہوا، اہل حدیث تھا نا، اس نے کہا حضرت ابھی آپ نے کہا ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، قرآن بیان کرتا ہے، یہ تبیان لکل شیء ہے، اس کے لیے حدیث نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا بی بی خولہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، بتلائیں یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ عورت کا نام خولہ تھا، وہ آپ کے پاس آئی، قرآن کی آیت سے دکھاؤ، چپ کر گیا ہے۔ پھر بولا نہیں یہ حدیث میں ہے، اور عالم و حدیث کے بغیر قرآن سمجھ آتا؟ تم کہتے ہو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے حدیث کے یہ خادم اور حدیث کے یہ طالب علم موجود ہیں، اور پیغمبر کی حدیث کا ہر فورم پہ دفاع کریں گے۔ اگر یہی دلائل دو تو دلائل کوئی کم نہیں ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اللہ کہتے سال کے مہینے 12، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ جاؤ حدیث کے منکرو، تمہیں چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے، الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن سے دکھلاؤ وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں۔ قرآن سارا پڑھو گے نہیں ملیں گے، کہاں سے ملیں گے؟ اٹھاؤ صحیح البخاری کو، تفسیر سورۃ التوبہ کو اٹھاؤ، اس میں یہ آیت کی تفسیر میں میرے پیغمبر کا فرمان ہے ان الزمان قد استدار کہیت یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ثلاث متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم۔ بخاری کی حدیث ہے، وہ 4 مہینے حرمت والے کون ہیں؟ وہ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ۔ اور قرآن سمجھ نہیں آتا اگر حدیث نہ سمجھے۔ جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو حدیث نہیں مانتا وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے کہا تھا آپ کی پشین گوئی ہے، حق ہے، سچ ہے۔ آپ نے کہا تھا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک بندہ متقین تکیے سے ٹیک لگائے ہوگا، اس کے سامنے ایک بندہ کہے گا بھئی اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے اور سونے نبی نے یہ فرمایا ہے، وہ کہے گا بھئی مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث رہنے دو تو قرآن کی بات کرو۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ خبردار، اللہ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور اس کی مثل اللہ نے مجھے حدیث بھی عطا کی ہے۔ اور ایک اور اشارہ جو محدثین نے ذکر کیا ہے، تقیہ لگانے کا ذکر ہے، یہ امیر لوگوں کا، صاحب ثروت لوگوں کا، مالدار لوگوں کا انداز ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے جو حدیث کے منکر ہوں گے، انکار کرنے والے ہوں گے، وہ طبقہ زیادہ تر امیر لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ اور اللہ کی قسم ہے، پالنے والے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے پیغمبر کی ہر بات حق ہے۔ آج اس فتنے کا جو لوگ شکار ہیں، 90% وہ طبقہ ہے جو امیر ترین ہے، دولت والے ہیں، فرمایا حدیث کا انکار کریں گے۔ اور مجھے بڑی یاد ہے ایک بیوروکریٹ بڑے لیول کا، ایک گھر میں ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے وہاں پہ ایک بھائی ہیں ملک ناصر صاحب،
امیر کبیر آدمی ہے، میل اونر ہے، ان کے گھر ایک مجلس ہو رہی سی درس قرآن، انہوں نے مہمان بلائے ہوئے، اب تعلق بھی اس لیول کے تھے تو بیوروکریٹ ہائی لیول کا، بات ہوئی مسئلہ، کہتے ہیں کوئی بیان کریں، کیا تھی مجھے کہتا ہے جی مسئلہ بھی دسیو تے قرآن چو دسیو حدیث بھی چوں، میں کیا کی گل، انہیں کیا حدیثاں دا کی تباہ ہے، میں کیا ان مسئلے دی گل تے بعد چ ہوئے گی، پہلے حدیث دی گل ہوئے گی، بھی مسئلے کی بات تو بعد میں، تو حدیث ہی نہیں مانتا تو تیرے مسئلے کی کیا حیثیت ہے؟ یقین جانے مجھے پیغمبر کی حدیث یاد آ گئی، آپ نے کہا تھا تکیہ لگائے ہوئے، مطلب کیا ہے؟ امیر کبیر لوگ حدیث کے منکر ہوں گے، یہ پرویزی فرقہ جو حدیث کا منکر ہے، پرویزی تشکیق کے نام سے کتاب تک لکھ ڈالی، پہلا طبقہ جو کہتا ہے حدیث کی ضرورت نہیں، اور سننا میں چاہتا ہوں اگلی بات کروں، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے حدیث تو ہے لیکن حدیث میرے امام کے قول کے مطابق نہیں ہے، حدیث تو ہے میرے گاؤں کا مولوی نہیں مانتا، حدیث تو صحیح ہے میرا شیخ الحدیث نہیں مانتا، حدیث تو صحیح ہے لیکن اس سے قبل سن، اور تجھے پتہ نہیں ظالمہ، تجھے پتہ نہیں حدیث کی عزت کیا ہے، تجھے پتہ نہیں حدیث کی ویلیو کیا ہے، تجھے پتہ نہیں حدیث کی شان کیا ہے، تو نے حدیث کی شان کو سمجھا ہی نہیں، اور یہ حدیث کسی ایرے خیرے کی نہیں ہے، یہ حدیث محمد مصطفیٰ کی ہے، میرے پیغمبر کی ذات اعلیٰ ہے، بات بھی اعلیٰ ہے، ذات جیسی ذات کوئی نہیں، بات جیسی بات کوئی نہیں، ذات کا منکر کافر ہے، بات کا منکر کافر ہے، ذات کا گستاخ بے ایمان ہے، بات کا گستاخ بے ایمان ہے، اور صحابہ نے جو ذات کی گستاخی کرے صحابہ اس کا بھی مقابلہ کرتے، جو بات کی گستاخی کرے صحابہ اس کا بھی مقابلہ کرتے، اور اللہ کے فضل سے ہم ہیں، پیغمبر کی ذات سے بھی محبت ہے اور پیغمبر کی بات سے بھی ہے۔ اللہ اکبر، محمد او پڑھو تے صحیح، اے سبحان اللہ، تاڑے کو کوانی ہے قاری یاسین حیدر صاحب نے، تے ہون تے درود تے گزارا کرو ذرا محمد، ذرا بول دے نہیں جنج بولنا چاہیے، مسجد ماشاءاللہ پری پئی ہے، تے یقین جانو باہروں آئیے تے لگدا نہیں سی کہ اندر انہا رش ہونا ہے، پر ماشاءاللہ قائد ضلع اور یوتھ فورس ماشاءاللہ ساڑھے پائی سارور ساقب سرور ساکی صاحب، عابد مجید مدنی حافظہ اللہ، عمار بھائی، عمران سیال صاحب، زبیر اقبال چیمہ، تحصیل کے مہارے امیر طاہر سلفی صاحب، یا اللہ ان سب کی محنتیں قبول فرما لے، یا اللہ اس مجلس کو ہی ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، صحابہ ذات کا بھی دفاع کرتے، بات کا بھی دفاع کرتے، وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حرمتہ ہے نا، ایک یہودی تھا، ایک مسلمان سے جھگڑا ہو گیا، یہودی کیا کہتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، فقال المسلم ان اللہ اصطفیٰ محمدًا علی العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نے کہا موسیٰ سب سے اعلیٰ، مسلمان نے کہا ہمارے نبی سب سے اعلیٰ، بات آگے بڑھی، وہ باز نہیں یہودی آیا، فَلَحْتَمَا يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْيَهُودِ، یہودی کے چہرے پہ تھپڑ مارا، چیخیں نکال دی اس کی، جو پیغمبر کی ساتھ میں گستاخی بے ادبی کرے صحابہ برداشت نہیں کرتے، اور جو حدیث کی توہین کرے صحابہ برداشت نہیں کرتے سے، یہ مسلم کی حدیث ہے، سنی صحابی عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث سننا، حدیث بیان کی، کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم من المساجد اذ استأذنکم الیہا، قال ابن عبد اللہ واللہ لنمنعہن، قال احدثک الرسول
الله وتقول لنمنعهن فضربه على صدري فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط او كما قال سالم. یہ بھی بیٹے عبداللہ بن عمر کے رضی اللہ عنہ کہتے میرے ابو نے کہا حدیث ہے عورت مسجد میں آنا چاہے اس کو روکنا. سارے نیچے بول دے عورت مسجد میں آنا چاہے روکنا. سیانے آندے نے بھی دیگ چکنی ہوئے تے دانا ہی چکھی دا ہے. دانا ہی او قائم بروانا دی مسجداں دا وزٹ کرو. کنہ مسجداں چو عورتاں نمازاں پڑھن ہوندیاں نے, جمعے پڑھن ہوندیاں نے, تراویاں پڑھن ہوندیاں نے, تے سونے نبی نے فرمایا عورتاں نو روکنا. جڑے روک دے نے انہاں دا حدیث نہ کی تلے کہ بھئی ایک حدیث ہے مجھے بڑی یاد ہے. ہمارے حالانکہ وہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے بھائی, ابھی بھی بزرگ وہ زندہ ہیں. دیوبند مکتبہ فکر وہ گھر کے ساتھ کوٹھی کے ساتھ بہت بڑی دیوبند کی مسجد ہے. عمرے پہ چلے گئے وہ بھی اور ان کی گھر والی بھی. کہندے آفا جی عمرہ کرن گئے چوچے رکعتاں 2 ساڑیاں رہ گئیاں تے امام صاحب نے 2 پڑھ کے سلام پھیر چھڈیا تے اسی تے 2 اٹھ کے پڑھنیاں سن جڑیاں رہ گئیاں. کہتے جب سلام پھیرا تو میری بیوی نے بھی سلام پھیر دیا. میں نے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لی, بیوی نے سلام پھیر دیا. تو میں نے اس کو کہا بھی یہ کیا کیا بھی تم نے پوری نہیں کی؟ وہ کہنے لگی مجھے پتہ ہی نہیں امام کے ساتھ نماز کس طرح پڑھتے. کہتے میرے سینے پہ دل پہ چوٹ لگی. اگر ہماری عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھتی ہوں تو کبھی ان کو یہ تکلیف نہ ہو. ہائے حق بات ہے, اللہ کی قسم ہے, اللہ کی زمین پر حدیثوں پہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اہل حدیث کرتا ہے. اہل حدیث کے علاوہ کوئی دوسرا ہے نہیں جس کو رب نے یہ عزت دی ہے. جاؤ یہ حدیث مسلم کی ہے, پیغمبر کا فرمان ہے عورتوں کو نہ روکو سوائے اہل حدیث کے. اس حدیث پر کوئی عمل نہیں کرتا. کرتا ہے تو دکھاؤ. تم نے عورتوں کو مسجدوں سے روکا, وہ درباروں کی زینت بن گئی, وہ عرس میلوں کی زینت بن گئی, وہ بازاروں کی زینت بن گئی. کدی نہیں پوچھیا عابد مجید صاحب نو کسی نے بھی شیخ دسو بھی بی بی بازار بھی سج سور کے جا سکتی ہے؟ جدو مسئلہ پوچھنے کے بھی نہیں ملک صاحب نو ثاقب سرور ساکی صاحب نو بھی یہ مسجد چ عورت آ سکتی ہے؟ آپ کا فرمان ہے لا تمنعو, نہ روکو. اب حدیث سننا, حدیث کی خیرت سننا. اہل حدیث حق ہے, کعبہ کے رب کی قسم میں کسی پہ دان نہیں کرتا, لیکن اپنے مسلک کی صداقت بیان کرنا میرا حق ہے, امتیاز ہے. اللہ کے فضل سے جو خیرت حدیث کے بارے صحابہ کو تھی, آج اللہ کی زمین پر وہ خیرت حمیت اللہ نے اہل حدیث کو دی ہے. بس حدیث بیان کی. عورتوں کو روکنا, سارے بولو عورتوں کو روکنا. او کچھ نہیں تے حدیث ہی یاد کر لو. عورتوں کو روکنا تے جڑا روکے او دا حدیث نہ کوئی تعلق ہو سکتا تے او دا نبی نہ کی تعلق ہونا. بھائی بیٹا بلال بن عبداللہ اس نے کہا ابو میں روکوں گا, میں واللہ لنمنعہن, قسم نام بھی اٹھائے تو لام تقید کا نون شکیلے کا بات تو قسمیہ پھر بن جاتی ہے. واللہ لنمنعہن, اتنی یقینی اور پکی بات ہے. ابو میں روکوں گا, میں نہیں جانے دوں گا. باپ نے کہا پیغمبر کی حدیث ہے, تم کہہ رہے ہو میں روکوں گا, میں نہیں جانے دوں گا. اور سنو حدیث کی غیرت کیا ہے. اہل حدیثوں تو بھی غیرت والا بن. حدیث کا مذاق اڑے تو چپ رہے, حدیث کا استہزاء ہو تو بولے نہ. صحابہ کی سنت ہے کوئی حدیث کا انکار کرے, استہزاء کرے, مذاق اڑائے, انشاءاللہ حدیث کا دفاع کرنا صحابہ کی, بولو حدیث کا دفاع کرنا صحابہ کی سنت ہے.
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پتر سونے نبی دی حدیث میں بیان کیتی ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی جو مرضی ہوئے میں انہوں نے جان دینا۔ سالم بیٹا کہتا ہے میں نے زندگی میں اپنے ابو کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا غصہ میرے ابو کو آج آیا ہے۔ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، اتنی ڈھانٹ میں نے زندگی میں نہیں سنی، اتنا غصہ بھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں لفظ ہے غالباً مسند احمد میں ہے، سینے پہ تھپڑ مارا کہ تو پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے حدیث کی عزت کو سمجھ، حدیث کے مقام کو سمجھ، یہ کسی عام کی بات نہیں ہے، یہ پیغمبر کی بات ہے۔ پتہ قرآن کی بڑی صورتیں عظمتوں والی ایک صورت میں میرے پیغمبر کی بڑی عظمت کا ذکر ہے، چھوٹا سا ٹکڑا قرآن کی آیت کا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اتنا ہی جملہ ہے پر کمال میرے رب نے کر دی۔ اور سنو کائنات کے لوگوں، پیغمبر کی حدیث کی عزت کیا ہے، پیغمبر کی بات کی ویلیو کیا ہے، ماشاءاللہ 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 اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرات ماشاءاللہ آج کی بزم کے مہمان خصوصی ترجمان مسلک اہل حدیث مناظر اسلام حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ درد دل سے ذرا دعا کریں اللہ ان کو صحت، ایمان، عزت اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اوے آمین دے آگ چھڑو، اوے اللہ تانوں سامبے، اوے آمین کیوں نہیں جہاں اللہ اپنی رحمت سے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات توجہ کرنا، بات کو اختصار کے ساتھ سمیٹیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو حدیث کا منکر ہے، انکار کرتا ہے، لیکن اس سے قبل بات ہو رہی تھی حدیث کی عزت کیا ہے، حدیث کا احترام کیا ہے۔ اللہ کی زمین پر حدیث کی عزت کسی نے کی ہے تو وہ اہل حدیث نے کی ہے۔ پتہ میرا رب کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ پورا قرآن پڑھ، مختصر ترین الفاظ میں میرے پیغمبر کی عظمت کا تذکرہ، شان، رفعت اور بلندی کا تذکرہ، اور پورا قرآن پڑھ۔ یہ جملے نہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، نہ نوح علیہ السلام کے لیے، نہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے لیے، نہ موسیٰ و عیسیٰ کے لیے، زکریا اور یحییٰ کے لیے، داؤد اور سلیمان کے لیے، اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے لیے یہ جملے نہیں ہیں جو جملے رب نے سونے نبی کے لیے بولے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور جو میرے سونے کی مانے گا، میرے پیغمبر کی اطاعت کرے گا، آپ کے پیچھے چلے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ پاک پیغمبر کی بات رب کی بات ہے، ذات ایک نہیں ہے، وہ اللہ ہے، خالق ہے، محبوب مخلوق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ عبدہ و رسول ہے۔ میرے رب کی بیوی نہیں، میرے پیغمبر کی بیویاں ہیں، رب کی اولاد نہیں، پیغمبر کی اولاد ہے۔ رب نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، میرے پیغمبر پیدا ہوئے، آپ سے نسل چلی۔ سنو تو صحیح، لیکن بات ایک ہے۔ وہ بات کیسی ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بات کیسی ہے؟ قرآن وحی، حدیث وحی، قرآن رب کا پیغام، حدیث رب کا پیغام۔ اور سنو وہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں كنت اقتل
اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش فقال لا تكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب 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 فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا الحق او كما قال کعبہ کے رب کی قسم ہے جیسے قرآن حق ہے بولو میرے پیغمبر کی حدیث بھی حق ہے. اور اس حدیث کے ماننے والے اور پیروکار اللہ کی زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ اہل حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے میں ہر حدیث لکھتا تھا. ہر حدیث بول دے کیوں نہیں ہر حدیث یار سارے بولو ہر حدیث. اے بھائی ایمان جڑے حدیث دے منکر نے نا وہ کہتے ہیں حدیثاں تے 400-500 سال بعد لکھیاں گئیاں. اور بھئی میرے پیغمبر کی زندگی میں صحابہ پیغمبر کے فرمان کو لکھ رہے. جن ذرائع سے حدیث آئی ہے انہی ذرائع سے رب کا تے جی حدیث مشکوک ہے تے قرآن کی میں محفوظ ہے. بھئی قرآن بھی محفوظ ہے حدیث بھی محفوظ ہے کیونکہ وہی ہے. وہی کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے. یہ صحابی ہے ہر حدیث لکھتا تھا. کس لیے اريد حفظا تاکہ میں حدیثوں کو زبانی میں ان کا منا بھابیو کنے نے تواڈے چو جنہاں نو سونے دیاں حدیثاں زبانی یاد نے. گانے سن لو شعر سن لو گالاں سن لو تے نان سٹاپ تے درجنا سن لو. تے صحابی کہندے نے میں لکھدا اس تو ساں کہ میں سونے دیاں حدیثاں نو زبانی یاد کراں گا. کرو گے سارے بولو یار چھوٹیاں چھوٹیاں حدیثاں زبانی یاد کر لو. صرف اس لیے کر لیا کر کہ یہ وہ قیمتی جملے ہیں جو سونے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہیں. سبحان اللہ. اس کا ریٹ اور ویٹ تو اس لیے زیادہ ہے نا یہ میرے پیغمبر کی زبان سے جملے نکلے ہیں. صحابی کہتے میں ہر بات ہی لکھ رہا تھا. بزرگوں نے کہا بھی نہ لکھا کر ہر بات بولو ہر بات. تھوڑی تقریر تسی بھی کر لو ہر بات. شیر ببر نے ہدے بیان کرنا تے ذرا تگڑے ہو تیار ہو. ہر بات یتکلم فی الغضب والرضا. محبوب کبھی غصے میں ہوتے کبھی ناراضگی میں ہوتے کبھی خوشی میں ہوتے. یہ کیوں کہا ہے اور بندہ زیادہ خوش ہو پھر بھی بات غلط ہو جاتی ہے. زیادہ غصہ چڑھا ہو بات پھر بھی غلط ہو جاتی ہے. وہ بخاری کی حدیث ہے راشن گھم گیا بندے کا سواری گھم ہو گئی. پانی اس پر جو ستو کھجوریں کھانا اس پر سواری گھم ہو گئی. سارا دن تلاش کیا سواری نہیں ملی تھک ہار کے نہ لیٹ گیا اب نہیں بچ سکوں گا. آنکھ کھلی تو سواری سامنے کھڑی تھی. اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا خوشی میں کہتا ہے انت عبدی انا ربو کا. اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اور خوشی زیادہ ہو تب بھی بات غلط ہو جاتی ہے. غصہ چڑھا ہو پوچھو تے صحیح بہتے بندے ہوندے نے بھی حافظ صاحب عمر صدیق صاحب دسیا جے غصہ چڑھیا سی تے بیوی نو طلاق دے بیٹھا. غصہ چڑھیا سی تے اسی آنے بھی چلیا بھی طلاق ہوندی غصے چ. کدی یہ بھی ہویا بندہ کہ میری بھلی آج تو سالن بڑا ہی چنگا بنایا تے جا میں تینوں طلاق دینا. بھی انج تے نہیں نہ ہوندا بھی غصہ ہی چڑھدا تے کام خراب ہوندا ہے نا. وہ صحابی عام لوگوں کی طرح سوچ رہے تھے. ہائے اس نے کہا یتکلم فی الغضب والرضا. آپ کو غصہ بھی چڑھ جاتا ہے آپ غمگین بھی ہوتے آپ خوش بھی ہوتے. ہر بات نہ لکھا کر. ایک نکتہ یہ بھی ہے باادب بامراد ہے. پتہ ہے نا بڑوں نے روکا چھوٹے تھے رک گئے. انسلٹ نہیں کی توہین نہیں کی لیکن میرے پیغمبر کے پاس چلے گئے
فذکرت ذالک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کہا محبوب پہلے لکھتا تھا اب نہیں لکھ رہا۔ اور سنو کون ہے جو مسلک اہل حدیث کا مقابلہ کرے، کون ہے جس کا مسلک اہل حدیث کے مسلک جیسا، تو دنیا کے لوگوں کی پیروی کرتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی میں اور امتی میں فرق ہے۔ پتہ میرے پیغمبر کی عزت کیا ہے؟ محبوب میں پہلے لکھتا تھا اب نہیں لکھ رہا، پہلے لکھتا تھا اب کیا کروں؟ صحابی کہتے ہیں فَأَوْمَا بِإِصْبَعِهِ، آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، منہ کی طرف اشارہ کر کے اکتب اکتب اکتب، فرمایا میرے صحابی لکھ۔ معنی کیا بنتا ہے؟ میں خوشی میں ہوں تب بھی لکھ، میں غمی میں ہوں تب بھی لکھ، اور میرے پیارے صحابی لکھ۔ اور سنو تو صحیح، یہ عزت میرے نبی کی ہے، یہ عزت امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی عزت احترام ہے پر وہ امتی ہیں، نبی نہیں ہے۔ امام شافعی کی عزت احترام ہے پر وہ امتی ہیں، نبی نہیں ہے۔ امام مالک کی عزت احترام ہے پر وہ امتی ہیں، نبی نہیں ہے۔ اور سنو تو صحیح، امام احمد بن حنبل ہیں، وہ امتی ہیں، امام ہیں پر نبی نہیں ہے۔ اور نبی میں اور امتی میں فرق کیا ہے؟ امتی کیا کہہ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا قول ہے رحمت اللہ علیہ، تاریخ بغداد کے اندر اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں، امام یوسف کو اور امام محمد کو کہہ رہے ہیں لا تکتب کل شیء۔ اور فرق کیا ہے؟ امام صاحب شاگردوں کو کہہ رہے ہیں میری ہر بات نہ لکھا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اکتب اکتب اکتب، ہر بات لکھ، ہر بات لکھ۔ سبب کیا ہے؟ ما یخرج منہ الا الحق۔ اور میرے صحابی ہر بات لکھا کر میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ یہ امتی کی جان ہو سکتی؟ امتی سے غلطی ہونے کا اللہ کی قسم ایک ہی ہستی ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ختم کرے خدا را، حدیث کو عزت دو۔ صحابہ حدیث آتی اپنی باتیں پیچھے کر لیتے، حدیثوں کی خاطر صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ حدیث سے دل لگا لے، حدیث کی عزت احترام کیا کر۔ پاک پیغمبر کے صحابہ کسے نہیں پتا جب آپ کی وفات ہو چکی، ثقیفہ بنو سادہ کے اندر انصار اور مہاجرین جمع تھے، ایک کہہ رہا تھا منا امیر، دوسرا کہہ رہا تھا منا امیر۔ ایک امیر انصاریوں سے، ایک مہاجروں سے، میرے صدیق پہنچے، میرے عمر پہنچے، ایک حدیث بیان کی کتنی؟ سارے نیچے بول دے۔ اور رفع دیندیاں تے دی صحیح سینکڑا چے، ایک حدیث بیان کی میرے صدیق نے۔ سارا ہی جھگڑا حدیث کیا ہے؟ الائمۃ من قریش۔ او میرے انصاری بھائیو، سچے نبی کی حدیث ہے میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ قریشی ہوگا۔ انصاری صحابی نے حدیث سنی تو حدیث سن کر سمعنا و اطعنا، اللہ سن بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے، فوراً بیٹھ گئے۔ میرے نبی کا فرمان آ گیا، میری بات بھی سے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اور ائمہ کا احترام ہے، عزت ہے، شان ہے، مرتبہ ہے، لیکن جہاں پہ پیغمبر کی بات آ جائے فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مومن کون ہے؟ میرا رب کہتا ہے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں۔ یا اللہ کون مومن نہیں؟ حتی یحکموک۔ محبوب جب جھگڑا پڑ جائے تو پھر فیصلہ کس سے کروائے؟
تے جڑا کہے میں حدیث مندا نہیں تے رب آندا سونیا میں انہوں مومن مندا. بھئی میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، میری تو بات ہی نہیں ہے. سورہ نساء کھولیں، گھر جا کے پڑھیں، اس آیت کا ترجمہ پڑھیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اس میں میرے پیغمبر کی حدیث کی عزت کا ذکر ہے. جو جھگڑے کے وقت محبوب کی حدیث کو ریجیکٹ کر دے، رد کر دے، نہیں مانتا، میرا رب کہتا ہے میں اسے مومن نہیں مانتا. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. محبوب جب حدیث آ جائے تو پھر حدیث سن کے اس کا دل تنگ ہونا چاہیے. اے اہل حدیثو، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو. اللہ کی قسم ہے حدیث سنتے ہو تو تمہارے چہرے کھل اٹھتے ہیں. اللہ کہتا ہے دل میں کوئی پھر تنگی نہیں ہونی چاہیے. اور اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. محبوب مومن وہ ہے جو حدیث آ جائے سب کو پیچھے چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کی حدیث کے پیچھے چلا جائے. رب نے یہ عزت اہل حدیث کو دی ہے. دعویٰ فکر ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے دائروں سے نکل وحی الہی کی طرف آ، قرآن کی طرف آ، حدیث کی طرف آ. یہ مسلک اہل حدیث ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کن کے لیے ہے؟ جو حدیث کو عزت نہیں دیتے، احترام نہیں دیتے، حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے. اور پاک پیغمبر نے کہا تھا اور میرے صحابہ میری ساری امت جنت میں، میری ساری امت تے تسی بھی سارے اوے آمین تے کہہ دیو. میں کہڑا کسی اور پاسے تانوں کوفے ٹورن دیا بھی آمین تو کہو اللہ تانوں سارے نو جنت چ لے جائے. ماشاءاللہ ساری امت جنت میں، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے کہا کہ میں نے جنت میں ایتے تے بھنگ پی بھی ہوندا تے ہندا جی جنتی میں ہاں. سونیا کیڑا ہے جڑا آکھے کہ میں نہیں جانا؟ کون ہے جو کہے گا؟ قال من اتانی دخل الجنہ. من اتانی، مجھے پوچھ میرا عقیدہ میرے پیغمبر جیسا، مجھے پوچھ میری نماز میرے پیغمبر جیسی، میری اذان میرے پیغمبر جیسی، میرا روزہ میرے پیغمبر جیسا، میری دھاڑی میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق، چال ڈھال پیغمبر کے طریقے کے مطابق، خوشیاں غمیاں پیغمبر کے طریقے کے مطابق. من اطانی، جو میری اطاعت کرے گا، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. وہ اہل حدیث ہو، وہ گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے نہ رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، نہ پیغمبر کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے. رب اپنی خدائی میں اکیلا ہے، پیغمبر مصطفی میں اکیلے ہیں. من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی ومن عصانی ومن عصانی. اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے، ومن عصانی تکبیر دوری پڑھتا ہے، ومن عصانی قبر پکی کرتا ہے، ومن عصانی قبر پہ مجاور بنتا ہے، ومن عصانی قبر پہ دیے جلاتا ہے، ومن عصانی قبر پہ میلے لگاتا ہے، ومن عصانی فقد ابا. جو میری پیروی کرے گا، حدیث مانے گا، سنت پہ چلے گا، وہ جنت میں جائے گا. اور جو میری سنت کا انکار کرے گا، وہ اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کرے گا. ایک جماعت اہل حدیث ہے، آ جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے، آ جاؤ. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، امام ابو حنیفہ کی پیروی کریں گے؟ بول دے کیوں نہیں جی؟ سارے نہیں جی بول دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کن کی پیروی کریں گے؟ امام ابو حنیفہ کی کریں گے، امام شافعی کی کریں گے، امام مالک کی کریں گے،
عامر بن حنبل کی کریں گے، امام جعفر کی کریں گے۔ اللہ کی قسم ہے وہی عقیدہ حق اور سچ ہے جو اہل حدیث کا ہے، تب بھی یہ دعوت ہوگی میرے سچے پیغمبر کی ہوگی، اور تم ہمیں کہتے ہو ہمیں۔ سیانے آندے نے بھی مڈ پھڑی دا ہے، سیانے آندے نے یہ آخری گل ہے تے گل ختم ہے، مڈ پھڑی دا ہے تے اسی تے مڈ پھڑیا ہے۔ جدو سونے نبی دی گل ہوندیاں کسے نبی دی گل چل سکدی؟ سارے نہیں جے بول دے بھی ایک پاسے گل ہے سونے نبی پاک دی تے ایک پاسے گل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی، دسو گل کی دی منی جائے گی؟ اسی تے مڈ پھڑیا چلیا، جے سونے دی گل دے ہوندیاں نبیاں دی نہیں چل سکدی تے امتیاں دی کیویں چل سکدی ہے؟ لو کان موسیٰ حیا، اے میرے پیارے صحابی عمر رضی اللہ عنہ، آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائے، اگر وہ بھی میری پیروی نہیں کریں گے اللہ ان کی بھی نجات نہیں کرے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے آ جاؤ مسلک اہل حدیث کو اختیار کرو، وہ وحی الہی کا نام ہے، وہ قرآن اور حدیث کا نام ہے، وہ اللہ اور رسول کی محبت کا نام ہے، وہ صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا نام ہے۔ اللہ اسی پہ استقامت دے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔